اب شرک والی جو بات ہے، شرک کس کو کہتے ہیں؟ ایک سادہ سا مفہوم تو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر مخلوق کو شریک کرنا، اللہ کی ذات کے اندر مخلوق کو شریک کرنا، جیسے یہود و نصارہ کرتے تھے، عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، وہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یا یوں کہہ لیں مسلمانوں کے جتنے بھی گروہ طبقے ہیں ان کے اندر یہ شرک تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے اندر جو ہے نا کسی کو شریک کریں، لیکن صفات کے اندر ضرور شریک جو ہے نا ٹھہراتے ہیں مخلوق کو، اللہ کے نبیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، بزرگان دین کو جو ہے نا اللہ کا شریک ٹھہرائیں گے، اللہ کی صفتوں کے اندر جو ہے نا شریک ٹھہرائیں گے۔ مثلا اللہ بھی جانتا ہے جی، کوئی اور ہستی بھی جانتی ہے جی، اللہ بھی مشکل کشا ہے جی، کوئی اور ہستی بھی مشکل کشا ہے جی، اللہ بھی حاجت روا ہے جی، کوئی اور ہستی بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی دینے کے اوپر قادر ہے، کوئی اور ہستی بھی دینے کے اوپر قادر ہے۔ یا تعظیم کے اندر شرک کریں گے، جیسے اللہ کو سجدہ کرنا ہے تو مخلوق کو بھی سجدہ کریں گے، قبر والوں کو بھی سجدہ کریں گے، قبروں کے اوپر چڑھاوے چڑھائیں گے، قبروں کے انعام کی نظریں اور نیازیں جو ہے نا وہ دیں گے، صاحب قبر کے اوپر کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے تعظیماً کھڑے ہوں گے کہ ہم تعظیماً کھڑے ہیں جی، ہم تعظیماً سجدہ کر دیں۔ سجدہ ہاں تعظیم کا ہو، ہاں عبادت کا ہو، ہاں شکرانے کا ہو، سجدے کی جمیع اقسام جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے پیچھے بھی جو ہے نا وہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ہم فلاں جو ہے نا بادشاہ کے دربار کے اندر گئے، رعایا جو ہے نا ان کو سجدہ کرتی ہیں، آپ بھی جو ہے نا ہمیں اجازت دیں، آپ تو اس کے زیادہ لائق ہیں تعظیم کے، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی اجازت طلب کی جا رہی ہے وہ تعظیم والے سجدے کی اجازت کی جا رہی تھی۔ صحابہ کا یہ خیال نہیں تھا کہ ہم آپ کو عبادت کے طور پہ جو ہے نا وہ سجدہ کریں، تعظیماً سجدے کی اجازت جو ہے نا وہ طلب کی جا رہی تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کی بھی اجازت نہیں دی اور فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں خاوند کے لیے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اور اگر بیوی کو بھی حکم ہو جاتا سجدے کا تو وہ عبادت کا سجدہ ہونا تھا؟ نہیں، تعظیم کا سجدہ ہونا تھا۔ لیکن بیوی کو اپنے خاوند کی اس تعظیم کی بھی اجازت اللہ کے پیغمبر نے نہیں دی۔ کیوں؟ سجدہ صرف اللہ کا حق۔ تو تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، تعظیم کے لیے قبر کے اوپر کھڑا ہو کے ہاتھ باندھنا، تعظیم کے لیے جھکنا، تعظیماً سجدہ کرنا یا تعظیماً اس کو چومنا، یہ ساری جو ہے نا شرک کی اقسام کے اندر آتی ہے، اور شرک کو اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے۔ اسی طرح بعض لوگ جو تصرف کے اندر جو ہے نا شرک کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ کر سکتا ہے کوئی اور بھی جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، جس طرح اللہ ہماری باتوں کو سنتا ہے اسی طرح کوئی اور بھی جو ہے نا سنتا ہے، جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے اسی طرح دوسروں کو پکارا جاتا ہے، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، یا پیرانے پیر مدد کہتے ہیں، تو یہ ساری شرک کی اقسام میں سے ہیں۔ ان سے جو نا حاجات مانگیں گے، ان سے مرادیں مانگیں گے، ان سے دعائیں مانگیں گے، ان سے اولادیں مانگتے ہیں، ان سے شفا مانگتے ہیں، ان سے روزی میں برکت جو ہے نا وہ مانگتے ہیں۔ کتنے دور دراز کے اسفار کر کے جاتے ہیں جو ادھر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں جی ہمارے کاروبار کے اندر برکت آ جائے، تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو نا مشیت کے اندر شرک کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کچھ چاہ سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا ماشاء اللہ وما شئت، جو آپ چاہیں ایسا ہو، جو اللہ چاہے ایسا ہی ہوگا، اور جو آپ چاہیں ایسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، یوں تم کیوں نہیں کہتے ماشاء اللہ وحدہ، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک چاہتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کسی انسان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ بھی جس طرح چاہتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے اور ہمارے پیر صاحب بھی جو ہے نا جس طرح چاہیں گے اس طرح ہوگے، تو یہ بالکل شرک کے اوپر مبنی جو ہے نا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ قسم اٹھانے کے اندر شرک کرتے ہیں، جی مجھے رسول کی قسم ہے، جی مجھے نبی کی قسم ہے، جی مجھے اپنے بچوں کی قسم ہے، جی مجھے اپنے ماں کی قسم ہے، جی مجھے قرآن کی قسم ہے، جی مجھے دین کی قسم ہے، جی مجھے مسجد کی قسم ہے، جی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے بھی شرک کی۔ اسی طرح بعض لوگ بعض اور چیزوں کے اندر تاثیر مؤثر جانتے ہیں، کچھ لوگوں نے ہاتھوں کے اندر انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، اس کے اندر اسپیشل قسم کے نگ جو ہے نا انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، یہ فیروزہ ہے جی، یہ یاقوت ہے جی، یہ مرجان ہے جی،
یہ فیروزہ پہننے سے ہمارے جسم کو راحت پہنچتی ہے جی، ٹھنڈک پہنچتی ہے جی، یہ جو پتھر ہے جی یہ ہمیں نقصان سے بچاتا ہے جی۔ یہی نظریہ تو مشرکین مکہ کا تھا۔ کچھ لوگ ستاروں کو مؤثر جانتے ہیں جی، کچھ لوگ پتھروں کو مؤثر جانتے ہیں، کچھ لوگ انگوٹھیوں کے اندر نگینوں کو جو ہے نا مؤثر جانتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے نا وہ شرک کی اقسام میں سے آتی ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح بعض لوگ بعض چیزوں سے فالے نکالتے ہیں جی، تو یہ بھی شرک کی اقسام میں سے آتا ہے۔ برا شگون لیتے ہیں جی، یوں ہو گیا تو یہ اچھا شگون ہے، یوں ہو گیا تو برا شگون ہے۔ قرآن پاک میں صراحتاً اس کا تذکرہ ہے۔ مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ تیر چھوڑا کرتے تھے، تیر سے فال نکالا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا مشرکین مکہ پرندے جو ہے نا وہ اڑایا کرتے تھے۔ اگر یہ پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو اچھا شگون ہے جی، بائیں طرف اڑ گیا تو برا شگون ہے جی۔ اگر یہ تیر دائیں طرف مڑ گیا تو اچھا شگون ہے جی، بائیں طرف مڑ گیا تو برا شگون ہے۔ اگر یہ پرندہ دائیں طرف جائے گا تو اچھا شگون ہے، کاروبار کرنا چاہیے، فلاں کام کرنا چاہیے، فلاں معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ بائیں طرف ہوا تو پھر جو ہے برا شگون ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نکاح نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہماری بھی حالت ایسی نہیں ہے۔ ہم نجومیوں کے پاس جاتے ہیں فالے نکلوانے کے لیے، ہم نجومیوں کے پاس جاتے ہیں ہاتھ دکھانے کے لیے کہ انہوں نے کیا لکھا ہوتا ہے جی۔ ہاتھوں کی لکیریں بھی جو ہے نا وہ بولتی ہیں جی، وہ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے جو نا آپ کی قسمت کا حال جو ہے نا وہ بتاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان نجومی کے پاس جا کے اس سے غیب کی خبریں طلب کرتا ہے، اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کتنے دن تک اس انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، نجومیوں کے اوپر یقین ہے، جو سارا دن سڑک کے کنارے پہ بیٹھ کے گندی مٹی اور دھول جو ہے نا وہ چاٹتے رہتے ہیں۔ اگر وہ قسمت کا اندازہ لکیروں سے لگا سکتا ہوتا تو اپنی قسمت کیوں نہ تبدیل کر سکا؟ تمہاری قسمت کیسے تبدیل ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ شرک کے اندر آتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا شرکیہ تعویذ جو ہے نا وہ لگاتے ہیں جی، گلے میں لٹکاتے ہیں جی، درختوں کے اوپر لٹکاتے ہیں جی، امام زامن جو ہے نا وہ باندھتے ہیں، اس کے باندھنے سے ہماری حفاظت ہوگی جی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے بھی شرک کیا۔ یہ کون سا تعویذ ہے؟ وہ تعویذ جس کے اندر غیر اللہ سے استعانت طلب کی گئی ہے، جس سے غیر اللہ کی مدد جو ہے نا وہ طلب کی گئی ہے، جو شرکیہ الفاظ جس کے اندر لکھے گئی ہے، جس کے اندر جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول اور جبرائیل امین اور بزرگان دین سے جو ہے نا امداد جو ہے نا وہ طلب کی گئی۔ ایسے شرکیہ تعویذ کو گلے کے اوپر لٹکانا، درختوں کے اوپر لٹکانا اور امام زامن کو باندھنا، یہ بھی شرک کی اقسام میں سے آتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اللہ کا وسیلہ اللہ سے مانگنے کے لیے لوگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں جی، فلاں بزرگ کا وسیلہ ہے جی، اللہ کے نبی کا وسیلہ ہے، اے اللہ ہماری اس مراد کو پورا کر، تجھے فلاں کا واسطہ ہے، فلاں کا وسیلہ ہے، رسول اللہ کا وسیلہ ہے جی، فلاں کا وسیلہ ہے جی، بزرگان دین کا وسیلہ جو ہے نا وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ شرک کے اندر آتی ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں معاف کریں گے، لیکن وہ مشیت کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ چاہے گا تو دیگر گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک والا جو گناہ ہے اس کی تو قطعی بات ہے کہ وہ معافی ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے